الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور یہ باتیں یقین والوں کے لیے ہیں اور دعا کریں اللہ ہمیں یقین والا کر دیں کہ ایک گڈریا بکریاں چرانے والا وہ بکریاں چرا رہا تھا اور پہلے کبھی اسے گھنے جنگل میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا، تو ایک دن وہ بکریاں چراتے چراتے ذرا گھنے جنگل میں چلا گیا، تو ظاہر ہے جنگل گھنا ہونے کی وجہ سے اندھیرا بھی کافی تھا، تو اس نے نا چند چمکتے ہوئے پتھر دیکھے، تو کیونکہ عارف نہیں تھا، کسی پاک کے پاس بیٹھا نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس نے تو ان کو چمکنے والا پتھر سمجھا اور وہ اٹھا کے اسے باہر لے آیا۔ اب غلیل اس کے پاس تھی، اس نے کیا کیا، اس غلیل میں اس نے وہ پتھر ڈالے اور ان چمکنے والے پتھروں سے اس نے کوے اڑانے شروع کر دیے۔ صبح سے لے کر تقریباً شام تک وہ ان پتھروں سے وہ کوے اڑاتا رہا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ بس اس نے غلیل میں آخری پتھر رکھا اور بس وہ پتھر اس کی غلیل سے نکل نہیں والا تھا، تو ایک جوری کا، ایک جوہر شناس، ایک رازداں، ایک عارف اس کا گزر ہوا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ بے وقوف کیا کر رہا ہے، تو اس نے آ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کو ڈانٹا۔ اس نے کہا تیری مت تو نہیں ماری گئی، یہ تو کیا کر رہا ہے، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ قیمتی پتھر، یہ چمکنے والا پتھر جس کو تو غلیل میں ڈال کر جس سے تو کوے اڑا رہا ہے اور ابھی بھی یہ چھوڑنے والا ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو چمکنے والا پتھر ہے۔ اس نے کہا بے وقوف، یہ چمکنے والے پتھر نہیں، یہ دنیا کا قیمتی ہیرا لال ہے، یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو اس نے سر پکڑ لیا۔ تو وہ جو جوہر شناس تھا نا، جو عارف تھا، جو رازداں تھا، اس نے کہا تو نے سر کیوں پکڑ دیا، کیا میں نے تجھے روک نہیں لیا، تیرا لال بچ گیا؟ اس نے کہا بھائی تو ایک لال چلانے پر مجھے ڈانٹ رہا ہے، تو ذرا میری بے وقوفی تو دیکھ، صبح سے لے کر اب تک میں تو سینکڑوں لال چلا چکا ہوں۔ ہاں حضرت، یہ جو لمحات ہیں نا، یہ لال ہیں حضرت، ہاں، کیونکہ کل بروز قیامت اللہ نے ان کے بارے میں پوچھنا ہے۔ بتاؤ جوانی کیسے گزاری، بتاؤ اپنے علم پہ کتنا عمل کیا، بتاؤ مال تھا تو کہاں تقسیم کیا، کیسے خرچ کیا، یہ لمحات لال ہیں حضرت، ہاں، ان کی قدر کرو، یہ بار بار نہیں آئیں گے حضرت، ہاں، جو ساوی نے کھلے راوی نے، یہ نہیں بار بار آئیں گے، ٹوکنو کھڑے ٹکنے نہیں۔ بھائی کیا رمضان بار بار آئے گا؟ میں کسی کی بات کیا کروں، میں اپنے والد صاحب کی بات کرتا ہوں، پچھلے روزے انہوں نے رکھے، یہ نہیں رکھ سکے حضرت، یہ کیا پتہ ہے بھائی کس کو یہ اگلا آنے والا لمحہ کیسے، اللہ لمبی زندگی دے آپ سب کو، اور بھائی ضائع نہ کرو، ان لمحات کی قدر کرو، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں حضرت، پتہ بھی نہیں لگا 6 روزے گزر بھی گئے،
ان کی قدر کرو۔ ہاں یہ تو عام لمحات نہیں مان، یہ تو بھائی پھر رمضان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھو نا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا پیارا فرمان مبارک ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بھائی اور کیا چاہیے؟ دیکھو تو صحیح، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو دکھ کی بات ہے، پہلی بات تو کئی جگہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ روزہ ہی نہیں ہے۔ وہ پنجابی میں کیا کہتا ہے جی اسی واڈی لگے دے ہیں جو، بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ تو واڈی لگائیں تو روزہ نہیں رکھنا تو نے؟ یہ تجھے کس نے کہہ دیا؟ نہیں بھائی یہ عذر بہانے نہ کرو حضرت، اس روزہ نہ چھوڑو، یہ بڑے قیمتی ایام ہیں بھائی، 11 ماہ بڑا کھایا ہے وہ بھائی، اور کیا ہے یہ تو نہیں کوئی 1 ماہ پورے کھانے کے لیے منع کر دیا گیا ہمیں، بس ایک مخصوص وقت سے لے کر ایک مخصوص وقت تک کھانے سے منع کیا گیا۔ سحری کھاؤ، ہاں افطاری میں کھاؤ، کس نے منع کیا آپ کو؟ اس لیے یہ ایسے جھوٹے موٹے بہانے بنا کے روزہ نہ چھوڑو۔ اور دوسرا جو معاملہ دیکھنے ہیں، پہلی بات تو روزہ نہیں ہے، نہیں بھائی جو روزہ نہیں رکھ رہے روزہ رکھو۔ ہاں یہ ویکنس ہو جاتی ہے بھائی، کیا آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں؟ کئی جگہ دیکھنے میں آیا باپ اپنی بیٹی کو روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے، وہ نہیں بھائی تم نے پڑھنا ہوتا ہے تو ویکنس ہو جائے۔ او بھائی میں سوال کرتا ہوں ابا جی، وہ آپ تو بس اس کو دنیا میں لائے ہیں، خالق تو اس کا اللہ ہے، رازق تو اس کا اللہ ہے، مالک تو اس کا اللہ ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں روزہ رکھ تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ نہیں بیٹا روزہ نہ رکھ، بیٹی روزہ نہ رکھ، ویکنس ہو جائے گی تجھے؟ وہ خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس طرح کے معاملات نہ کرو بھائی، نہ کرو اس طرح۔ بھائی اللہ 70 ماہوں سے بھی بڑھ کے پیار کرنے والا، وہ کہہ رہے رکھو تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہ رکھو ویکنس ہو جائے گی؟ نہیں، جس پہ روزہ فرض ہے، جو بالغ ہے، جو عاقل ہے اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے اسے روزہ رکھاؤ، اسے روزہ رکھنا چاہیے اسے روزہ۔ اور دوسرا معاملہ جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر روزہ رکھا گیا ہے، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، تو اگر روزہ رکھا گیا ہے تو پھر احتساب نہیں ہے۔ نہیں بھائی وہ یار یہ روزہ اس لیے تو نہیں ہے نا کہ اب جی وقت نہیں گزر رہا تو میں پتنگ اڑانی شروع کر دوں۔ بھائی خدا کا خوف کھاؤ، رمضان آیا یار، بھائی خدا کا خوف کھاؤ، اللہ والو کیا کر رہے ہو؟ یہ تو نہیں ہے کہ اب وقت نہیں گزر رہا تو میں ٹی وی لگا کے بیٹھ جاؤں، اب یہ تو نہیں ہے وقت نہیں گزر رہا تو میں فیس بک کھول لوں، اب یہ تو نہیں ہے وقت نہیں گزر رہا تو میں یوٹیوب کے ذریعے وقت گزاروں۔ بھائی یہ قرآن بھی تو ہے آپ کے پاس، آپ اس کو کیوں نہیں کھول رہے؟ اگر آپ نے رمضان میں بھی قرآن نہیں کھولنا تو بتاؤ پھر کھولنا آپ نے کب ہے حضرت؟ نہیں بھائی وقت تو قرآن کریم پڑھ کے بھی گزر سکتا ہے، ہاں بڑا اچھا گزرے گا۔ الرحمن علم القرآن، وقت تو ایسے بھی گزرے گا۔ یاسین نون والقلم وما یسطرون، وقت تو ایسے بھی گزرے گا یار۔ کیا ہم نے ٹی وی دیکھ کے وقت گزارنا ہے رمضان میں بھی؟ کہ ہم نے فیس بک پر لغویات دیکھ کے ہی اپنا وقت گزارنا ہے؟ یار قرآن بھی تو کھولو نا، اور رمضان میں بھی ہم نے نہیں قرآن کھولنا تو بتاؤ کھولنا کب ہے یار؟ خدا کا واسطہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان پائے اور اس کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ احتساب بھی تو کرو نا یار اپنا، یہ تو نہیں ہے بس ایک مخصوص وقت سے لے کر مخصوص وقت تک بھوکا رہ لیا روزہ ہو گیا، احتساب بھی تو کرو نا بھائی اپنا۔ نہیں یہ پکڑو تسبیح بھائی، یہ کھولو قرآن کریم، ہاں وقت، اور جو وقت قرآن پڑھ کے گزرے گا اس وقت کا کیا کہنا بھائی؟ نہیں بھائی کھولو، شیطان کو باندھ دیا گیا، اب کیا کل اللہ کو جا کے عذر دکھا؟ چلو 11 ماہ تو ایک طرف رکھے، اگر ہمارا رمضان ہی ہمارے سامنے کھول دیا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں سے ہمیں پوچھا گیا بتا بندے شیطان ہم نے باندھ دیا تیرے لیے، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا، نیکی کو تیرے لیے آسان کر دیا، پھر بھی تو رمضان میں پتنگیں اڑاتا رہا۔ بھائی رمضان تو چھوڑو، پتنگ تو عام دنوں میں بھی نہیں اڑانی چاہیے۔ بھائی کیا پتنگ میں ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، کون سا خیر کا پہلو ہے پتنگ؟ پیسے کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، اپنی جان کا ضیاع ہے، کسی کی جان کا ضیاع ہے۔ او بچوں خدا کا خوف کھاؤ بھائی، تم رمضان میں پتنگ اڑا رہے ہو، کل اللہ کو کیا جواب دو گے اگر اللہ نے پوچھ لیا بتا بھائی شیطان کو ہم نے تیرے لیے باندھ دیا کہ چل 11 ماہ تو تیرا بہانہ تھا نا جی، شیطان ہمیں کرنے نہیں دے رہا، شیطان کو ہم نے باندھ دیا، اب بتا تو نے کیوں نہیں نیکی کی؟ نیکی کو آسان کر دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کی آگ کو سرد کر دیا گیا، اب بھی ہم نے قرآن نہیں کھولنا، اب بھی ہم نے مسجد کا رخ نہیں کرنا۔ اللہ اس کرونا سے نجات عطا فرمائے امت کو۔ اور بھائی چلو کرونا کا بہانہ بن گیا، اب تو فراغت ہی فراغت ہے، اب تو وقت ہی کوئی نہیں، اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔
اس لیے میرے دوستو روزہ بھی رکھو لیکن روزے کے ساتھ ساتھ احتساب بھی کرو حضرت. اور میں قربان جاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار، یار مزار، شانوں والے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست یار ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. میں نے پڑھا یہ اس کو احتساب کہتے ہیں. لکھا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی ایسی بات ہی نہ نکل جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو. اور آج روزہ بھی ہم نے رکھا ہے لیکن جھوٹ ہم نے پھر کوئی نہیں چھوڑا. روزہ بھی ہم نے رکھا ہے لیکن غیبت ہم نے پھر ترک نہیں کی. روزہ ہم نے رکھا ہے لیکن چغلی لگانا ہم پھر نہیں چھوڑ رہے. روزہ ہم نے رکھا ہے لیکن لغویات اب بھی ہماری زبان سے جاری ہو ساری نہیں. بھائی احتساب کرو اپنا. اور میں کہتا ہوں ایک روزہ احتساب والا رکھ کے تو دیکھو. آنکھوں کو بھی پاک رکھو، زبان کو بھی پاک رکھو، ہیں پھر دیکھو تو صحیح وہ روزہ آپ کو مزہ کیا دے گا، وہ روزہ آپ کو اللہ کا قرب کتنا دے گا. ہاں احتساب کرو. دیکھو نا کتنی شانوں والے وہ لوگ تھے لیکن حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہ تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے امام غزالی نے لکھا ہے اس کو کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی ایسی بات ہی نہ نکل جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو. میں اللہ کے حضور دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.